بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک پرانے زمانے کی سٹوری ہے۔ مکہ کے ایک شخص کی سٹوری ہے۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عابد زاہد شخص تھا۔ اس کا مال ختم ہو گیا، شدید بھوک کے باعث موت کے قریب پہنچ گیا۔ گھر سے باہر نکلا کہ کوئی کام کاج ڈھونڈ لے اور اپنے کھانے پینے کا کوئی اہتمام کر سکے۔ مکہ کی گلی میں چلتے ہوئے اسے ایک قیمتی اور نفیس ہار ملا جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور سوچنے لگا کہ مسجد جا کر اعلان کروا دیتا ہوں تاکہ جو مالک ہے نشانی بتا کر لے جائے۔ پہلے یہ سٹوری میں آپ کو اس شخص کی زبانی ہی سناتی ہوں۔ چنانچہ میں ہار لے کر حرم گیا تو دیکھا وہاں ایک آدمی ہار کی گمشدگی کا اعلان کروا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے ہار کے متعلق پوچھا تو اس نے ہار کی جو نشانیاں بتائیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہار وہی ہے۔ میں نے ہار اس آدمی کے حوالے کر دیا اور گزارش کی کہ میری کچھ مدد کر دیں، لیکن اس آدمی نے ہار لیا اور کچھ بولے بنا چلتا بنا۔ اس نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یہ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا۔ تو جانتا ہے کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ہی اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما۔ پہلے وہ آدمی کہتا ہے کہ اسی طرح کچھ ٹائم گزرتا رہا، کبھی کچھ کھانے کو مل گیا، کبھی نہیں ملا۔ ایک دن میں چلتے چلتے ساحل کی طرف چلا گیا۔ بھوک کی وجہ سے برا حال تھا، عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ بنا سوچے سمجھے ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک تند و تیز ہوا چلنے لگی جس سے کشتی پھٹ گئی اور لوگ ڈوبنے لگے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میں جس تختے پر بیٹھا تھا وہ مجھے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ موجیں اسے دھکیلتی ہوئی ایک طرف لے جانے لگی۔ آخر کار میں ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہاں اترا تو مجھے ایک مسجد دکھائی دی۔ جزیرہ بے آباد نہیں تھا، اس پر آبادی تھی۔ میں مسجد کی طرف چل پڑا کہ اللہ کا شکر ادا کروں جس نے مجھے موت سے بچا لیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی وہاں نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر مجھے قرآن پاک کے کچھ اوراق دکھائی دیے تو میں تلاوت کرنے لگا۔ میری تلاوت سن کر کچھ لوگ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے، تم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ لوگوں نے کہا، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے۔ کیا تم ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے؟ ہم تمہیں اس کا معاوضہ دیں گے۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں؟ میں فوراً مان گیا، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں اور اکیلا ہوں۔ ان لوگوں نے مسجد میں میرے رہنے کا انتظام کیا اور 2 ٹائم پکا ہوا کھانا مجھے دینے لگے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا رہا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، تم لکھنا بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھا دو، ہم اس کا تمہیں الگ سے معاوضہ دیں گے۔ میں خوش ہو گیا اور میں نے یہ کام بھی شروع کر دیا۔ بڑے اچھے سے گزارا ہونے لگا، میں سکون میں ہو گیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو لوگوں نے کہا کہ تم اچھے انسان لگتے ہو اور اکیلے بھی ہو۔ ہمارے ہاں ایک نیک شخص تھا جس کی وفات ہو گئی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میرا گھر بس جائے گا۔ ان لوگوں نے میری شادی کروا دی۔ شادی کے بعد جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہی ہار جو مجھے مکہ کی گلی میں سے ملا تھا، میری بیوی نے اپنے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ہار کا کیا قصہ ہے؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد سے یہ ہار مکہ میں گم ہو گیا تھا جو ایک آدمی کو ملا تھا۔ اس آدمی نے یہ ہار میرے والد کو دے دیا۔ لڑکی نے بتایا کہ میرے والد بہت خوش تھے۔ وہ ہر روز نماز پڑھتے اور سجدے میں جا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میری بیٹی کو ایسا ہی شوہر عطا کرنا جو نیک اور ایماندار ہو، اس شخص جیسا جس نے ہار مجھے واپس کیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ آدمی میں ہی ہوں، مجھے ہی یہ ہار ملا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہار واپس لوٹا دیا، لیکن حلال طریقے سے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کے احسان کا بدلہ اسی طرح سے چکاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے احسان کے بدلے میں میری ساری مشکلیں دور فرما دیں۔ پہلے یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی، لیکن بہت اچھی اور سبق آموز سٹوری تھی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔